کہ شوہر کی موت کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ جو عورتیں آج کہتی ہیں نا کہ شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، میں اس کے نام پہ بیٹھی رہوں گی، یہ کون سی بات ہے کہ ہم دوسرا نکاح کریں؟ دوسرا نکاح شرافت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آج کی کوئی عورت اسماء بنت امیس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی شرافت نہیں پا سکتی۔ جب اس خاتون نے بیوہ ہونے کے بعد نکاح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک بات معذرت کے ساتھ کہہ دوں، ارے جوان شوہر کے انتقال کے بعد اس کے نام پہ گھر بیٹھ کر اوروں کو پاپ کی نگاہ سے دیکھنے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ کسی کے نام کا گھونگھٹ سر پہ ڈال کر اپنی آبرو کی حفاظت کر لی جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ارے نبی کی حیات کا انکار کرنے والوں، یہ بات تو تم بھی مانتے ہو ہماری طرح کہ نبی کے وصال کے بعد ان کی بیویوں کو بیوہ نہیں کہہ سکتے، ان کی بیویاں پھر کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دیکھو مولانا مر جائے، ان کی بیوی عدت گزار کر کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شہید مر جائے اس کی بیوی عدت گزار کر اور نکاح کر سکتی ہے، اور شہیدوں کی بیویوں نے کیا نکاح۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو حضرت اسماء بنت امیس نے عدت گزار کر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا، اور جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، دیکھو کتنی خوبصورت مثال سامنے آ گئی، شہید گئے تو بیوی نے نکاح کیا۔ صدیق کا مرتبہ شہید سے بڑھ کر کے ہے، صدیق گئے تو بھی نکاح کیا ان کی بیوی نے۔ کس سے نکاح کیا؟ دیکھو شہید جعفر طیار کی بیوہ صدیق اکبر سے نکاح کر رہی ہے، شہید کی بیوہ نے نکاح صدیق کے ساتھ کیا۔ لیکن جب صدیق کا وصال ہو گیا تو وہی اسماء بنت امیس عدت گزارنے کے بعد مولائے کائنات کے ساتھ نکاح کرتی ہیں۔ کیا خاتون ہے یہ مقدس خاتون، کیا تقدیر ہے، کیسی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے۔ ایک تو جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں، ان کی بیوہ ہوئی، اس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کے ساتھ نکاح ہوا، ان کی بیوہ ہوئی، اور ان کی بیوہ ہونے کے بعد پھر ان کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا۔ یعنی کیسے بڑے بڑے ہستیوں کے نکاح میں یہ خاتون آئی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ شوہر کی موت کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ جو عورتیں آج کہتی ہیں نا کہ شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، میں اس کے نام پہ بیٹھی رہوں گی، یہ کون سی بات ہے کہ ہم دوسرا نکاح کریں؟ دوسرا نکاح شرافت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آج کی کوئی عورت اسماء بنت امیس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی شرافت نہیں پا سکتی۔ جب اس خاتون نے بیوہ ہونے کے بعد نکاح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک بات معذرت کے ساتھ کہہ دوں، ارے جوان شوہر کے انتقال کے بعد اس کے نام پہ گھر بیٹھ کر اوروں کو پاپ کی نگاہ سے دیکھنے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ کسی کے نام کا گھونگھٹ سر پہ ڈال کر اپنی آبرو کی حفاظت کر لی جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑی شرافت ہے۔ اسلام ظاہر کی بات نہیں کرتا، اللہ رب العزت تو ہمیں حق بات بولنے کا حکم دیتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، شہید کی بیوہ نے نکاح کیا صدیق کے ساتھ، صدیق کا وصال ہوا تو پھر مولا علی کے نکاح میں آئی، مطلب صدیق بھی دنیا سے چلا جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے امام کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم بھی یہ بات کرتے ہو نا کہ نبی کی بیویاں ان کے وصال کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو کیوں نہیں کر سکتی؟ شوہر مر گیا تو دوسرے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے۔ بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہونی چاہیے، لیکن سب کی عورتوں کو اجازت ہے۔ شہید کی عورت کو بیوہ کو اجازت ہے، صدیق کی بیوہ کو اجازت ہے،
आलिम की बेवा को इजाज़त है, वली की बेवा को इजाज़त है, लेकिन नबी का अगर पर्दा फरमा जाए तो नबी की बीवी बेवा नहीं कहलाती बल्कि बीवी ही कहलाती है, और वो निकाह दूसरा नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं कर सकती? जब सबकी कर सकती है तो नबी की क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़नबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है। और अगर हदीस दानी का दावा करने वाले लोग मौजूद हैं तो मैं उनको अबू दाऊद के हवाले से अर्ज़ करूं, ये हदीस सिहाह सित्ता में से सुनन अबू दाऊद में मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन फनबियुल्लाहि हय्युन फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक के अंबियाए किराम की अज़वाज उनके पर्दा फरमाने के बाद दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अंबिया जिंदा हैं। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस जैसा कि आपके सामने भी पढ़ी गई, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्द, बेशक अल्लाह ने हराम किया ज़मीन पर कि वो नबियों के जिस्मों को खाएं। फ़नबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है, युरज़क़, और उसे रोज़ी दी जाती है। तो ये फ़नबियुल्लाहि हय्युन को सामने रखते हुए मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो नबी जिंदा हैं, इसलिए उनकी अज़वाज दूसरा निकाह नहीं कर सकती। एक दलील ये भी है, तो जो नबी को मुर्दा भी कहते हैं और नबी की बीबियों को बीबियां भी कहते हैं, तो उनसे कहना ये है या तो मुर्दा कहना छोड़ दिया जाए या तो फिर बीबियां कहना छोड़ दिया जाए, या तो बीबियां होगी या तो बेवा होगी। जिसका शौहर मर जाए वो बेवा है और जिसका शौहर जिंदा है फिर वो बीवी है। आज तक उम्मत में किसी ने नबी की 5 अज़वाज को बेवा नहीं लिखा, ना बेवा कहा।